آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں اہم آیت اور اس سے جڑے جو تصورات ہیں نا ان کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ سورت آل عمران کی آیات ہیں 33 اور 34۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض، یعنی بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو تمام جہان والوں پر منتخب فرمایا ہے۔ یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے۔ تو آج کی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس آیت کے معنی سمجھیں، خاص طور پر یہ جو ذریہ کا تصور ہے اور پھر الہی رہنمائی کے تسلسل کا جو نظریہ ہے اس کو سمجھیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس گفتگو کو۔ آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ذریہ، یہ کافی اہم لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور اس پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ جی بالکل، ذریعہ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا لفظی معنی تو اولاد، نسل، خاندان، آف سپرنگ جسے کہتے ہیں، لیکن قرآن میں اس کا استعمال بہت خاص ہے۔ یہ لفظ جہاں تک مواد بتاتا ہے قرآن میں کوئی 32 مرتبہ آیا ہے، اور تقریباً ہر بار انبیاء کرام یا ان کی نسل کے حوالے سے ہی استعمال ہوا ہے۔ مواد بھی اسی نکتے کو اجاگر کر رہا ہے کہ ذریعہ کا بار بار انبیاء کے سلسلے میں آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اور جو رہنمائی کا مشن تھا نا وہ اکثر پچھلے نبی کی نسل میں آنے والوں کو ہی سونپا۔ اچھا، تو یہ صرف خون کے رشتے کی بات نہیں ہو رہی، مطلب اس میں کوئی منتخب ذمہ داری، کوئی مشن ہے جو نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ یہ صرف جسے کہتے ہیں نا بائیولوجیکل کنٹینیوٹی وہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک روحانی، ایک اخلاقی، ایک رہنما کردار کا تسلسل ہے۔ ذرہ بعض من بعض، یعنی ایک نسل جو ایک دوسرے سے ہے، یہ اسی گہرے تعلق اور تسلسل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گویا ہر آنے والی کڑی پچھلی کڑی سے روحانی طور پر اور مقصدی طور پر جڑی ہوئی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، آیت میں خاص طور پر 4 نام لیے گئے ہیں: آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران۔ ان کے انتخاب میں کیا حکمت ہے؟ جی، یہ نام ایک خاص ترتیب اور ایک سلسلے کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ تو انسانیت کے آغاز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں جو خود حضرت آدم کی نسل سے تھے۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جو حضرت نوح کی نسل سے تھے، اور پھر آل عمران کا ذکر ہے، یہ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں منتخب شدہ زنجیر ہے، ایک چین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پر فضیلت عطا کی۔ یہ صرف نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے منصوبے کے اہم سنگ میل ہیں۔ اور آل عمران کے بارے میں بھی مواد میں کچھ خاص وضاحت تھی ہے نا، کچھ پیچیدگی سی؟ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو مواد سے واضح ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو اس میں الجھن ہو سکتی ہے۔ قرآن میں 2 الگ الگ شخصیات کا نام عمران ملتا ہے۔ ایک عمران بن یسر یا قاہس، یہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد تھے، جنہیں عبرانی میں عمران بھی کہتے ہیں۔ ان کی نسل انہی نبیوں پر ختم ہوئی۔ دوسرے عمران بن متان یا متان ہیں، یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد تھے، اور حضرت مریم ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ان کی نسل حضرت عیسیٰ پر ختم ہوئی۔ اچھا، یہ تو 2 الگ شخصیات ہو گئیں۔ اور ان دونوں عمران کے درمیان کتنا فرق تھا وقت کا؟ مواد کے مطابق ان دونوں شخصیات کے درمیان تقریباً 18 صدیاں، یعنی کوئی 1800 سال کا لمبا عرصہ تھا۔ تو جب سورت آل عمران میں آل عمران کا ذکر آتا ہے نا تو سیاق و سباق سے خاص طور پر آگے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے نا، تو اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں دوسرے عمران یعنی حضرت مریم کے والد کے خاندان کا ذکر ہے جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا۔ یہ وضاحت اس آیت کو صحیح تناظر میں سمجھنے کے لیے واقعی بہت ضروری ہے۔ یہ واقعی ایک اہم وضاحت ہے جو مواد سے ملی۔ اچھا، تو جیسے آل عمران کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، وہیں آل ابراہیم کا سلسلہ کیسے جاری رہا؟ کیونکہ آیت میں تو دونوں کا ذکر ہے۔ جی، یہ ایک متوازی سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام،
ان کی نسل سے آل ابراہیم کا تسلسل بنا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اسی نسل ابراہیمی سے ہیں۔ یہ سلسلہ پھر آگے بڑھا اور عبد المطلب تک پہنچا۔ عبد المطلب کی اولاد میں پھر دو بہت اہم شاخیں نمایاں ہوئیں، ایک حضرت عبداللہ کی جن کے فرزند پیغمبر اسلام تھے، اور دوسری شاخ تھی حضرت ابو طالب کی جن کے فرزند حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اور پھر یہ دونوں شاخیں کیا یہ دوبارہ مل گئیں؟ جی بالکل، یہ تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ ہے۔ نسل ابراہیمی کی یہ دونوں آپ کہہ لیں معزز شاخیں، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی شادی کے ذریعے پھر سے متحد ہو گئیں، اور اسی اتحاد سے آل ابراہیم کا وہ تسلسل، وہ ذریعہ ان کی اولاد کے ذریعے آگے بڑھا، جنہیں اکثر فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے نا ذریعہ بعضہا من بعض کا، وہ یہاں بھی آپ کو عملی طور پر نظر آتا ہے۔ یعنی یہ نسل در نسل چلنے والا ایک منتخب سلسلہ ہے جس میں صرف خون کا رشتہ نہیں بلکہ روحانی مشن کا تسلسل بھی شامل ہے۔ کیا یہ جو دائمی رحمت اور تسلسل کا تصور ہے یہ دوسرے آسمانی صحیفوں میں بھی ملتا ہے یا یہ صرف قرآن کی ہی بات ہے؟ نہیں، یہ تصور صرف قرآن تک محدود نہیں ہے، اور یہ بات جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی واضح کی گئی ہے۔ عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کتاب پیدائش جینیسس جسے کہتے ہیں، وہاں ہمیں اس کی واضح بازگشت ملتی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ باب 12 دیکھیں آیات 1 سے 3 تک، اور پھر باب 17 آیات 1 سے 9، وہاں اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ وہ انہیں اور ان کی نسل کو برکت دے گا اور ان کے ساتھ ایک دائمی عہد یعنی ایور لاسٹنگ کووننٹ قائم کرے گا۔ اچھا، تو یہ خیال نیا نہیں ہے بلکہ ابراہیمی روایت میں اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، جیسا کہ مواد بتا رہا ہے۔ بالکل بالکل، اور قرآن کریم کا یہ جملہ ذریۃم بعضھا من بعض، یعنی یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے، یہ اسی دائمی عہد اور تسلسل پر گویا مہر لگا دیتا ہے۔ یہ صرف نسبی تعلق نہیں ہے بلکہ ایک روحانی، اخلاقی اور مقصدی تسلسل ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے قیامت تک جاری رہنا ہے۔ یہ آل ابراہیم کے مشن کا تسلسل ہے۔ یہ تسلسل تو سمجھ آ گیا، نبوت کی شکل میں تو یہ بہت واضح ہے، آدم سے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ لیکن کیا یہ رہنمائی صرف انبیاء تک ہی محدود تھی یا کسی اور شکل میں بھی جاری رہی، خاص طور پر اسلام میں نبوت کے ختم ہونے کے بعد؟ مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے آپ کا، اور جو مواد ہمارے پاس ہے وہ اس پر خاصی روشنی ڈالتا ہے۔ مواد کے مطابق الہی رہنمائی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف نبوت یعنی نبوہ تک محدود نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کا ایک سلسلہ تو یقیناً رہا جنہوں نے وحی کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مواد یہ کہتا ہے کہ ہر دور میں زمین پر خدا کی طرف سے مقرر کردہ ایک رہنما، ایک ہادی اور ایک حجت بھی موجود رہا ہے۔ حجت، یہ ایک نیا لفظ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ حجت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دلیل، ثبوت یا اتھارٹی۔ دینی اصطلاح میں حجت اللہ سے مراد وہ شخصیت ہے جو اپنے زمانے میں لوگوں پر اللہ کی طرف سے دلیل ہو یا نمائندہ ہو، وہ وجود جس کے ذریعے اللہ کی مرضی اور ہدایت لوگوں تک پہنچتی رہے، چاہے وہ نبی نہ بھی ہو، یعنی وہ شخصیت جو خدا کی موجودگی اور اس کی رہنمائی کا جیتا جاگتا ثبوت ہو۔ تو مواد یہ کہتا ہے کہ نبوت تو ختم ہو سکتی ہے لیکن یہ حجت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیا اس تصور کی کوئی بنیاد اسلامی روایات میں ملتی ہے؟ مواد میں کچھ ذکر ہے اس کا؟ جی ہاں، مواد میں شیعہ اسلام کی ایک مستند کتاب ہے الکافی، اس سے دو اہم روایات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ خدا کی قسم، خدا نے آدم کے وفات کے بعد سے زمین کو کبھی ایسے امام کے بغیر نہیں چھوڑا جو لوگوں کی خدا کی طرف رہنمائی کرے۔ وہ یعنی امام خدا کی حجت ہے اس کے بندوں پر، اور زمین خدا کی حجت کے بغیر اس کے بندوں پر باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر زمین پر صرف 2 آدمی بھی باقی رہ جائیں تو ان میں سے ایک خدا کی حجت ہوگا۔ اوہ،
یعنی ان روایات کے مطابق انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے نمائندگی کا یہ سلسلہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں، یہ ایک مستقل ضرورت سمجھی گئی ہے۔ بالکل، ان روایات کا جیسا کہ مواد میں پیش کیا گیا ہے، مرکزی خیال یہی لگتا ہے کہ زمین کبھی بھی الہی رہنمائی اور حجت سے خالی نہیں رہ سکتی، تاکہ لوگوں کے پاس ہمیشہ ہدایت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ موجود رہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا تسلسل سمجھا جاتا ہے۔ ان تعلیمات اور یہ جو حجت کا تصور ہے، اس کا عملی طور پر کیا اثر ہوا؟ یعنی کون سے مکاتب فکر ہیں جن میں اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے؟ مواد کچھ اشارہ کرتا ہے اس طرف؟ جی، مواد میں اس کا ذکر ہے، خاص طور پر اسماعیلی عقیدے کے حوالے سے۔ یہ تعلیمات اسماعیلی عقیدے میں بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے مطابق زمین کبھی بھی ایک زندہ حاضر امام کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ امام کو اسی حجت اللہ کا تسلسل سمجھتے ہیں، اور یہ عقیدہ قرآن کی اسی آیت ذریعہ 333-34 اور الکافی جیسی کتب میں جو احادیث ہیں نا، ان کی روشنی میں یہ مانتا ہے کہ امامت کا یہ سلسلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعہ یعنی نسل میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے جاری و ساری ہے۔ اس طرح ان کے نزدیک ہر دور میں ایک الہی طور پر مقرر کردہ امام موجود ہوتا ہے جو انسانیت کے لیے خدا کی حجت یعنی پروف اور رہنما یعنی گائیڈ کے طور پر کام کرتا ہے، اور وہ یہ تسلسل حضرت آدم سے شروع کر کے آج تک جاری سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی اس آیت اور ان روایات کی تشریح ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر ہم کریں، ہم نے قرآن کی آیت آل عمران 33-34 سے بات شروع کی، جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اول ابراہیم علیہ السلام اور اول عمران علیہ السلام جیسے منتخب خاندانوں پر اللہ کی خاص عنایت کا ذکر کرتی ہے۔ پھر ہم نے ذریہ کے تصور کو سمجھا کہ یہ صرف نسل نہیں بلکہ نسل در نسل منتقل ہونے والا الہی مشن اور روحانی تسلسل کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ ہمارے زیر بحث مواد میں وضاحت تھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ تصور عہد نامہ قدیم میں بھی موجود ہے، اور پھر ہم نے اس اہم نقطے پر بات کی کہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد بھی ہر دور میں زمین پر الہی حجت یا امام کی موجودگی کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جس کی بنیاد مواد کے مطابق الکافی جیسی کتب کی روایات پر ہے، اور جو خاص طور پر اسماعیلی عقیدے کا ایک مرکزی نقطہ ہے جو اس رہنمائی کے تسلسل کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی نسل سے جاری سمجھتے ہیں۔ یہ سب نکات ہمیں فراہم کردہ مواد سے ہی ملے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اور اس ساری گفتگو کے بعد یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے غور کر سکتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہر دور میں ایک زندہ الہی رہنما یا حجت کی موجودگی کا یہ تصور مان لیا جائے، تو یہ تاریخ میں روحانی اختیار یعنی اسپریچول اتھارٹی کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے اور انسانیت کے لیے رہنمائی کے دائمی وسیلے کو سمجھنے کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ صرف ایک تاریخی یا کلامی بحث نہیں رہ جاتی، پھر یہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ مختلف زمانوں اور معاشروں میں اس تسلسل کو کیسے سمجھا گیا، کیسے تجربہ کیا گیا، اور آج کے دور میں فرد اور معاشرے کی روحانی اور اخلاقی زندگی کے لیے اس تصور کے کیا مضامرات ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہمیں شاید اپنے زمانے میں رہنمائی کے ذرائع پر نئے سرے سے غور کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔